کیا آپ کو معلوم ہے کہ 1970 سے پہلے پاکستان صنعتی اعتبار سے جاپان اور کوریا سے بھی آگے تھا؟ بھارت کے امبانی، ٹاٹا اور برلا سے بڑے صنعتکار پاکستان میں موجود تھے۔ ٹیکسٹائل میں سیگل گروپ ایک بڑا نام تھا۔ داؤد گروپ ہیوی وہیکل اور زرعی مشینری کا ماسٹر تھا۔ داؤد ہرکولیس ٹریکٹر دنیا بھر میں جانا جاتا تھا۔ اسی طرح دیگر شعبوں میں ہارون خاندان، اصفہانی گروپ اور حبیب گروپ جیسے بڑے بڑے نام شامل تھے۔ پھر اس وقت کی حکومت کے چند غلط فیصلوں کی بدولت، جسے نیشنلائزیشن کہا جاتا ہے، نے پاکستانی انڈسٹری کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ نیشنلائزیشن کے بعد بڑے بڑے گروپس نے اپنی کمپنیاں یا تو بند کر دیں یا پھر دوسرے ممالک میں منتقل ہو گئے اور پاکستان بے روزگاری کی دلدل میں دھستا چلا گیا۔ صورتحال ایسی مایوس کن ہو گئی کہ جس پاکستان میں ایسے سرمایہ کار موجود تھے جو بیرون ملک سرمایہ کاری کر سکتے تھے، وہی پاکستان اب دنیا بھر سے سرمایہ کاری کرنے کی درخواستیں کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اس بڑے ڈیزاسٹر کے بعد تازہ ہوا کا جھونکا یہ تھا کہ 1980 کے دہائی کے آخر میں جب جمہوریت بحال ہوئی تو ملک میں صنعت کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ خوف کی فضا ختم ہوئی، بزنس بحال ہونے لگا اور نئی کمپنیوں نے انڈسٹریز لگانا شروع کی۔ لیکن اس کہانی میں تاریخ نے پھر سے ایک بار خود کو دہرایا۔ سنگین غلطی دوبارہ کی گئی اور ہوا کچھ یوں کہ پچھلی دہائی میں چند بزنس گروپس کو ایک مرتبہ پھر عطاب کا سامنا کرنا پڑا، جن میں اومنی گروپ سر فہرست ہے۔ انڈسٹری کے اس بڑے کھلاڑی کے خلاف سیاسی بنیادوں پر کئی کیسز بنا دیے گئے۔ عوام کو روزگار دینے والی فیکٹریز کو سہولیات دینے کی بجائے ان کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، گرفتاریاں کر کے خوف و ہراس پھیلایا گیا، میڈیا ٹرائل شروع ہوا۔ لیکن سال ہا سال انویسٹیگیشنز کے بعد بھی کچھ حاصل نہ ہوا۔ تمام کیسز دم توڑتے چلے گئے۔ استغاثہ عدالتوں میں ثبوت دینے میں ناکام رہا۔ تمام مسائل کے باوجود اومنی گروپ کے مالکان نہ خود پاکستان سے باہر گئے اور نہ ہی اپنا سرمایہ بیرون ملک منتقل کیا، نہ ہی انڈسٹریز کو بند کر کے لاکھوں افراد کو بے روزگار کیا، بلکہ ایسے یونٹس بھی چلائے جو کئی سالوں سے بند پڑے تھے۔ اومنی گروپ اور اس کے مالکان عدالتوں میں پیش ہوئے، کیسز کا سامنا کیا اور پاکستان کو معاشی طور پر خود مختار بنانے کے محاذ پر ڈٹے رہے۔ یہ سب کچھ صرف اومنی گروپ کے ساتھ نہیں ہوا۔ رفیع گروپ، ایسوسیٹڈ گروپ، بحریہ ٹاؤن اور دیگر بے شمار کمپنیاں شامل ہیں جنہوں نے ایسی مشکلات کا سامنا کیا۔ اومنی گروپ رائس پروسیسنگ، زرعی مشینری کی مینوفیکچرنگ اور اسمبلنگ کے ساتھ ساتھ بجلی کی پیداوار، سیمنٹ پروڈکشن اور دیگر بہت سارے شعبوں میں یہ گروپ کام کرتا ہے۔ اسی طرح دیگر کمپنیاں بھی شہریوں کو روزگار دینے اور ملک کا جی ڈی پی بڑھانے میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں، جنہیں چلنے کے لیے سازگار ماحول اور کاروبار دوست پالیسیاں بہت ضروری ہیں۔